ماہ ربیع الاول شریف اپنی برکات اور اپنی رحمتیں لے کر جو ہے ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا و مولا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس میلاد پاک کے مہینے میں اپنے محبت اور عشق کا اظہار جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر پاک سے کر کے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس بات پر کہ اس مالک کریم کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور اس شکرانے کے اوپر ہم لوگ جو ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور پھر جلوس کی شکل میں گلی گلی اور محلے محلے میں یہ جلوس نکال کر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جتنی بھی نعمتیں کی ہوئی ہیں یہ اس محبوب کے صدقے کی ہوئی ہیں، اور ہمیشہ اصول یہ ہے آپ نے کسی بھی چیز کو زندہ رکھنا ہو تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کا ذکر ضروری ہے۔ تو یہ جو میلاد پاک کی محافل سجائی جاتی ہیں یا جلوس پاک نکالے جاتے ہیں، تو ہم اس بات کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ اے لوگو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی ہمارے اوپر رحمتیں اور برکتیں ہو رہی ہیں یہ اس محبوب کے صدقے ہیں۔ تو جس نبی کے صدقے اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا، ہمارے اوپر یہ مہربانی کی ہے، تو پھر حضور والا پھر اس نبی کا حق بنتا ہے کہ گلی گلی میں محلے محلے میں اس کی نعمت کا چرچا کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں وہ عظیم ہستی تشریف لائی تھی، جس کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا تھا، جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے اوپر کرم فرمایا تھا۔ بولے والا اگر ہمارے نبی کا میلاد نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی کوئی نعمت بھی عطا نہیں کرنی تھی۔ تو آج ہمیں یہ جتنی نعمتیں مل رہی ہیں یہ حضور کے میلاد کی برکت سے وجہ مل رہی ہے، یہ آقا کریم کے میلاد کی برکات ہیں، یہ حضور کے آنے کی برکتیں ہیں۔ حضور والا اس دھرتی پر میرے آقا کا میلاد ہوتا ہے تو ہر طرف جو اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، آقا کریم کا میلاد ہوتا ہے ظلم و جبر ختم ہو جاتا ہے، حضور کا میلاد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا سے قحط سالی کو ختم کر دیتا ہے، آقا کریم کا میلاد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کے میلاد کے برکت سے اللہ کعبے کو بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے میلاد کی برکت سے اللہ جو ہے عورتوں کو عزت اور مقام عطا فرماتا ہے، یہ میرے نبی کے میلاد کی برکت تھی۔ حضور آج ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو یہ نبی کے میلاد کی برکت ہے۔ حضور والا آج اگر ایک باپ اگر اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے تو یہ بھی حضور کے میلاد کی برکت ہے۔ آج اگر کوئی اپنی بہن کی عزت و احترام کرتا ہے یہ بھی نبی کے میلاد کی برکت ہے۔ آج اگر بیوی کا احترام کیا جاتا ہے، اگر بیوی کو رفیقہ حیات سمجھا جاتا ہے، آج اگر بیوی کو شریک حیات سمجھا جاتا ہے یہ بھی حضور کے میلاد کی برکت سے ہوتا ہے۔ آج اگر کسی کے باپ کی قدر ہو رہی ہے، آج اگر بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ چوم رہا ہے یہ بھی تو میرے نبی کے میلاد کی برکت سے ہے جناب۔
ورنہ عرب کی سرزمین سے اب واقف نہیں ہے عورت کی کیا قدر تھی. جانور سے بھی بدترین عورت کو سمجھا جاتا تھا، اور ایک معاشرے میں ایک جانور کی قدر زیادہ ہوتی تھی، عورت کی قدر اس سے بھی کم ترین سمجھی جاتی تھی. اور جو بیچاری لونڈیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ وہ ظلم و تشدد اور بربریت کا ظلم کیا جاتا تھا. میں نے تاریخ عرب میں اور تاریخ میں پڑھا ہے کہ عورت کے ساتھ اتنا، آج عورتیں کھڑی ہو کر کہتی ہیں جی ہمیں جو ہے ہمیں حقوق دیے جائیں. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، خدا کی عزت کی قسم ہے جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے، کسی مذہب نے نہیں دیے. عورتوں کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. مکے کے جو سردان تھے، جو سرداران تھے، جو قریش مکہ تھے، وہ لونڈیوں کو خرید کر ننگا کر کے ان کو کعبے کی دیوار سے کھڑا کر دیتے تھے. یہ عورت کی عزت تھی، ننگا کر کے ان کو دیوار کعبہ کے ساتھ کھڑا کر دیتے تھے. اور پھر آگے ظلم کیا کرتے تھے، ان کی شرم گاؤں پر تیروں سے نشان کرتے تھے. لیکن قربان جاؤں، جب تیرے اور میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، جب میرے آقا کے میلاد ہوتا ہے، تو میرے آقا نے دنیا والوں کو بتایا لوگو عورت کا یہ مقام نہیں ہے، عورت کا مقام یہ ہے اس کو کپڑوں میں ڈھانپ کر اور اس کو پردے میں رکھ کر اس کو گھر میں بٹھا دیا جائے. یہ عورت کی قدر ہوئی. ماں کی قدر کیا تھی حضور والا؟ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، جب کسی کا خامد فوت ہو جاتا تھا اور اس کی اولاد اس کے ساتھ پتہ کرتی کیا تھی، وہ اپنی ماں کو اٹھا کر جا کر منڈی میں فروخت کر کے آتے تھے. ماں کو منڈی میں فروخت کر کے آتے تھے. اور جملہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ماں جو ہے میرے اوپر ایک بوجھ بنی ہوئی ہے. لیکن حضور والا جب میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یار تم میلاد مناتے تمہیں ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا بے وقوف، آج جو تیرے پاس کائنات کی ساری چیزیں ہیں یہ حضور کے میلاد کی برکت سے ہیں. آج تیرے پاس جتنی نعمتیں ہیں یہ حضور کے میلاد کی برکت سے ہے. آج تیرا وجود جو ہے یہ حضور کے میلاد کی برکت سے ہے. آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے تم میلاد کیوں مناتے ہو، تم میلاد کے گھر گھر میں جشن کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا میں میلاد نہ منوں، آج مجھے اور آپ کو جہان میں جو عزت مل رہی ہے یہ حضور کے میلاد کی برکت سے مل رہی ہے. ماں کو گھسیٹ کر جا کے مکے کی منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا. لیکن جب تیرے اور میرے نبی کا میلاد ہوا، میرے نبی نے کیا بتایا؟ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اے ماں کو گھسیٹ کر منڈیوں میں فروخت کرنے والے، یہ تو وہ تیری عظیم ماں ہے، یہ وہ تیری عظیم ہستی ہے جس کے قدموں میں تیرے رب نے تیرے لیے جنت کو رکھ دیا ہے. آج حضور والا، آج اگر کسی ماں کے اگر کوئی بیٹا ہو اس کے ماں اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے نا، یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے، یہ میرے آقا کے میلاد کی برکت ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پریکٹیکل کر کے، حضور نے خود پریکٹیکل کر کے دکھایا. کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضور کے پاس ایک میّ اونٹنی پر سوار ہو کر میرے آقا نے، صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے آقا نے اس دور سے اونٹنی کو آتے دیکھا نا، اور اس اونٹنی کے اوپر ایک عورت سوار تھی، حضور مجلس کو چھوڑ کر اس عورت کے پاس چلے گئے، جا کر اونٹنی کو مہار کو پکڑا اور امام الانبیاء نے اس مہار کو پکڑ کر حضور نے اونٹنی کو بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس مئی صاحبہ کو اتارا، اور اتار کر حضور جب مجلس میں لے کر آئے نا، اللہ اکبر، میرے آقا نے کرم کیا کیا حضور والا. میرے آقا نے وہ مزمل والی کملی جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے اور اب کہتا ہے یا ایھا المزمل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا کریم نے اس کملی کو بچھا دیا اور بچھا کر اس مئی صاحبہ کو وہاں پر اس کملی پر بٹھا. اور صحابہ کہتے ہیں جب تک وہ عورت بیٹھی رہی مصطفیٰ اپنے دونوں گھٹنوں پہ بیٹھے رہے، حضور دو زانوں بیٹھے رہے. وہ مئی صاحبہ اور حضور کی حالت کیا تھی؟ نبی نے سر کو جھکایا ہوا ہے، وہ مئی صاحبہ باتیں کر رہی ہے اور حضور سن رہے ہیں. یہ وہ نبی ہے جب نبی بولتا ہے تو پوری کائنات سنتی ہے. یہ وہ نبی ہے جب بولتا ہے تو فرشتے بھی صفے باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یار یہ کون سی عظیم عورت ہے کہ جس کے سامنے نبیوں کا جب گفتگو ختم ہو گئی وہ مئی صاحبہ اٹھی، حضور بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے.
اور یہاں پر میں جملہ کہوں گا، جب میرا نبی کھڑا ہوتا تھا پوری کائنات کھڑی ہو جاتی تھی، جب حضور کھڑے ہو تو پوری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ گویا حضور اس عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے، پوری صحابہ بھی کھڑے ہوئے، صحابہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، میرے مصطفیٰ و سمیہ صاحبہ کو تحائف بھی دیتے ہیں، پھر اونٹنی پر بٹھاتے ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ سنیں، صحابہ کہتے ہیں جب تک اونٹنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی نبی اس اونٹنی کو دیکھتا رہا۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، حضور واپس آ گئے، تو صحابہ نے کہا آقا ہمیں بتائیں کہ یہ کون عظیم عورت ہے؟ آؤ اپنی ماں سے محبت کرنے والے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ وہ میری ماں تھی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، اس کا نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ حضور والا میرے آقا نے اپنی دودھ پلانے والی ماں کا ادب کر کے اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ جب دودھ پلانے والی عورت ماں کا یہ مقام ہے تو جس نے تجھے جنم دیا ہے اس ماں کا کتنا مقام ہوگا۔ یہ احترام کہاں سے ملا؟ یہ محمد عربی کے در سے ملا ہے۔ آج اگر ایک ماں یہ تم سے سوال کرے، اگر آج وہ عورت یہ سوال کرے کہ تم نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو، تو حضور والا اس کو کوئی قرآن حدیث نہ سنانا، یہ میرا جملہ یاد رکھنا، اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہ دینا۔ اگر آج کوئی ماں کہتی ہے تم میلاد کیوں مناتے ہو، یہ میلاد منانا شرک ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے، اس کو ایک جملہ کہنا، اس کو میں کہنا کہ اماں جان آج تیرا بیٹا جو سر جھکا کے کھڑا ہے یہ میلاد والے نبی کی برکت سے سر جھکا کے کھڑا ہے، ورنہ تیری تو عزت ہی نہیں تھی نا، تیرا تو احترام ہی نہیں تھا۔ اور پھر قربان جو محمد عربی کی عظمت پر جب میرے آقا آئے تو میرے آقا نے بیٹی کو بھی مقام عطا فرمایا۔ یہ حضور کے میلاد کی برکت سے، حضور والا یہ حضور کے میلاد کی برکت سے ہے، یہ حضور کا میلاد ہے کہ آج تم بیٹی کو اٹھا کے سینے سے لگاتے ہو، یہ نبی کے میلاد کی برکت سے ہے۔ یہ محبت تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ تیرے سینے میں بیٹی کی محبت کس نے عطا کی ہے؟ آج باپ ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے 60-65 سال کی عمر ہے، حضور والا وہ 15-20 اینٹیں اٹھا کر وہ دوسری اور تیسری منزل پہ جا رہا ہے۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے بابا اس عمر میں تو اتنی محنت کر رہا ہے، تجھے کیا پری ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے میرے گھر میں میری بیٹی بیٹھی ہے، میں نے اس کے ہاتھوں کو پیلا کرنا ہے، میں اس کی شادی کے لیے سارا کر رہا ہوں۔ میں نے اس باپ کو کہا یہ وہ باپ تھا جو بیٹی زندہ ہوتے دفن کر دیتا تھا، لیکن یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے، یہ حضور والا یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے۔ آج بے باپ نہ گرمی کی پرواہ کرتا ہے، نہ سردی کی پرواہ کرتا ہے، نہ ٹھنڈے پانی کی، وہ ٹھنڈے پانی میں بھی وہ گارے میں گھس جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب مٹی کے لوگ گھارے کرتے تھے نا سردیوں میں، صبح صبح گاؤں میں مزدور کیا کرتا تھا، ٹھنڈا یخ پانی ہوتا تھا، حضور والا اس سے ہاتھ دھونا بھی مشکل ہو جاتا تھا، لیکن ہم دیکھتے تھے سفید کتنی داری ہے بابے کی، ٹھنڈے یخ پانی میں وہ مٹی بھی ٹھنڈی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، اس ٹھنڈی مٹی میں وہ گارا بھی مار رہا ہے، گارا بھی اٹھا رہا ہے۔ میں نے کہا اے باپ مجھے بتا تو صحیح یہ بھی بیٹی کے ساتھ یہ محبت آئی کہاں سے ہے؟ جواب ہوتا ہے یہ محمد عربی کے میلاد کی برکت سے تو ہوا ہے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو میلاد کیوں مناتے ہو؟ تو بندہ ہی بڑا چبل ہے، تینوں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات سن، میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے اور یہ جملہ بڑی توجہ سے سننا، بڑے بڑے لوگ جناب میڈیا پہ آ کے، بڑا سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کا بھی تعلق ہے ہمارا بھی تعلق ہے، میڈیا پہ یہ میلاد منانا شرک ہے، یہ میلاد منانا بدعت ہے، اگر میلاد منانا جائز ہوتا تو نبی نے نہ منایا ہوتا، اگر میلاد منانا جائز ہوتا تو نبی نے خوشی نہ کی ہوتی۔ میں نے کہا وہ نبی اپنی جگہ کے نبی خوشی نہ کرے نہ کرے، تو نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ مجھے بتاؤ تیرا بیٹا پیدا ہوا، کیا نبی نے کہا کہ بیٹے کی پیدائش پر خوشی مناؤ؟ نبی نے تو ایسا نہیں کہا۔ جب حضور والا جب تیری اولاد پیدا ہو تو جشن بھی مناتا ہے، تو دیگے بھی پکاتا ہے، تو ولیمے، تو عقیقے بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کو بھی بلاتا ہے۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں شریعت نے نہیں کہا، شریعت نے تو صرف ایک کہا عقیقہ کا، تو جشن بھی مناتا ہے، رشتہ داروں کو ملاتا ہے، مٹھائیاں بھی باندھتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تیرا بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں کرے، اور جس نبی کے صدقے رب نے تجھے بیٹا دیا ہے،
जिस नबी के सदके तुझे बेटा मिला, जिस नबी के सदके तुम्हें जब रब ने सारी कायनात की नेमतें दी हैं, तो हुजूर वाला ये कहना पड़ेगा फिर हम किसी दलील को नहीं मानेंगे, हम एक ही बात करेंगे, इसलिए कि वो हमारे नबी हैं, हम उनके उम्मती हैं। और यार फिर उस नबी के आने की खुशी क्यों ना मनाए। नबी जिधर भी जाता है यार याद तो हमें करता है ना, नबी जिधर जाए याद तो हमें करता है ना। हुजूर मिराज पर भी जाएं, यहाँ पर एक जुमला सुनो, हजरत मूसा कलीम जब तूर पे गए ना, कुरान कहता है वाइज़ वाअदना मूसा 40 लैला सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इजला मिन बादी व अंतुम ज़ालिमून। जब किताब लेने के लिए गए ना, तवज्जो से जुमला सुनना, जब हजरत कलीम जब रब से किताब लेने के लिए गए ना, 30 रातें वहाँ पर बैठे रहे। कितनी रातें? 30 रातें बैठे रहे, उम्मत को भूल गए। इस जुमला के साथ देना आपने, जब कलीम किताब लेने गए, जब तूर पे बैठे 30 दिन, उम्मत को भूल गए, उम्मत की याद ही नहीं। क्यों? रब के साथ बातें कर रहे थे। ठीक है, जब रब से बातें कर रहे थे उम्मत को भूल गए, जब रब से बातें कर रहे तो उम्मत को दोबारा, जब रब से बातें कर रहे उम्मत को, मैं कुर्बान जो तेरा और मेरा नबी, जब सुम्मदना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना, सुम्मदना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना, मेरा नबी तूर में नहीं गया। बहुत चले हजरत मूसा, बहुत चले हजरत मूसा तो तूर तक पहुँचे, बहुत चले हजरत मूसा तो तूर तक पहुँचे, बहुत ऊंचे गए हजरत ईसा, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, बहुत गए ऊंचे हजरत ईसा तो चौथे फलक के पूर तक पहुँचे। हजरत ईसा कहाँ पे है? चौथे आसमान पे। हमारा ये अकीदा है हजरत ईसा जिंदा है। हमारा अकीदा क्या? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बोले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। और कहाँ पे? चौथे आसमान पे। अल्लाह ने उनकी ड्यूटी लगा दी। गए हजरत मूसा तो तूर तक पहुँचे, बहुत ऊंचे गए हजरत ईसा तो चौथे फलक के पूर तक पहुँचे। आँख वाले ज़रा मोहम्मद की शान देखो, आँख वाले ज़रा मोहम्मद की शान देखो। चले फर्श से, चले फर्श से और रब के नूर तक पहुंचे। चले फर्श से और रब के नूर तक पहुंचे। हजरत कलीम तूर पर जाएं, रब से बातें करें, उम्मत को भूल जाएं, लेकिन मेरा मुस्तफा सुम्मदना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना की बुलंदियों पर जाए। तेरा और मेरा नबी उम्मत को नहीं भूलता है। फिर मैं जुमला यहाँ पर यह बात क्यों की है? जो नबी हमें लामकां पे नहीं भूला, जो नबी लामकां पे नहीं भूला, उस नबी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? जो नबी रब से मिले हमें याद रखे, मेरा भी हक बनता है उस नबी को याद रखूं। जी माशाअल्लाह, उम्मत को याद रखा, उम्मत के लिए दुआएं मांगी हैं। फिर तो आप भी कहते हैं नबी के मिलाद का सबूत है। मैंने कहा हुजूर वाला, हर चीज़ के लिए सबूत ज़रूरी नहीं होता है, हर बात के लिए शरीयत की इजाज़त ज़रूरी नहीं होती है। कुछ काम मोहब्बत में भी किए जाते हैं, कुछ काम फिर बोलें, फिर बोलें, फिर बोलें। शरीयत ने कहा है कि अपनी औलाद को चूमो, कहा है औलाद को चूमो, शरीयत ने तो नहीं कहा औलाद को चूमो। तुसी तो असी तो चटदे जनाब जान ही नहीं छड्डदे अपनी औलाद नूं, है भावें मूँह नोजी का भी भरिया होवे, मुँह नोजी का भी भरिया होवे, हम अपनी औलाद को चूमते हैं। मैंने कहा किस हदीस में लिखा है, शरीयत के कौन से हुक्म में लिखा है? फिक्र की किताब में दिखा, मुस्तफ़ा का कोई एक फरमान बता दे कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अपनी औलाद को चूमा करो। मैंने कहा हुजूर वाला, जब कुरान नहीं कहता, जब शरीयत नहीं कहती, फिर तो क्यों अपनी औलाद को चूमता है? तो बंदे ने जवाब दिया, मौलवी साहब शरीयत तो नहीं कहती, मोहब्बत तो चाहती है। मैं एक और हदीस पाक आपके बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया के मकाम पर थे,
مقام حدیبیہ ہے، لمبا تو واقعہ تو بہت لمبا ہے، میں اپنی موضوع کی ٹو دا پوائنٹ بات کروں۔ عروہ بن مسعود یہ کافروں کی طرف سے کافروں کا یہ ایلچی بن کر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے آیا۔ عروہ بن مسعود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، خود بھی کافر ہے، خود بھی۔ صحیح بخاری میں صحیح ستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، متفق علیہ۔ عروہ بن مسعود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ملاقات کرنے کے لیے، کافروں کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے، کیونکہ واقعہ لمبا ہے، میرے پاس وقت نہیں، میں پوری تفصیل کے ساتھ بات کروں۔ عروہ بن مسعود جب ہمارے اور آپ کے آقا سے مذاکرات کر کے واپس چلا گیا تو مکے کے کافروں سے کہا، مکے کے کافر باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے میری بات سنو، پہلے میری۔ انہوں نے کہا کیا؟ عروہ بن مسعود کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جو ان کے ساتھ جنگ کرتے چھوڑ دو۔ اب انہوں نے اگلا جملہ کیا کہا؟ کہنے لگے عروہ ہم نے تو تمہیں اس لیے بھیجا کہا تھا کہ تو مذہب کا بڑا پکا ہے، ہم نے جس کو بھی ادھر بھیجا ہے وہ واپس نہیں آیا، جس کو بھی بھیجا واپس، اور ہم نے تو کہا تھا کہ تو بڑا پکا ہے اپنے مذہب کا، تو بھی اس کا ہو گیا۔ تو عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ میں نے اپنے مذہب نہیں چھوڑا، لیکن جو دیکھا ہے نا، لیکن میں نے جو دیکھا ہے اس کو دیکھ کر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں پر اپنے نبی کا ایک خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیں گے۔ تو مکے کے کافر کہنے لگے عروہ کیسے؟ اب سنو، عروہ بن مسعود کہتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، عروہ بن مسعود کافر ہے۔ وہ کہتا ہے مکے کے کافروں میں نے دیکھا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب دان زمین پر پھینکتے ہیں، جب اپنا لعاب دان زمین پر پھینکتے ہیں، میں نے ان کے صحابہ کو دیکھا، میں نے ان کے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھا، اپنے نبی کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ لعاب جسے ہم تھوک کہتے ہیں، جب تک منہ میں ہے تو پاک ہے، منہ میں ہے تو، جب منہ سے باہر نکلے یہ پلید ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مولوی یہ تیرا تھوک ہے، تھوڑا سا ساتھ دے دیں۔ میں نے کہا مولوی یہ تیرا تھوک ہے، اور جب بات آگے مصطفیٰ کے لعاب دہن کی، میں نے کہا تیرا تھوک تیری ہانڈی میں چلا جائے، تیری ہانڈی پلید ہو جاتی ہے، تیرے بچے بھی نہیں کھاتے ہیں یہی لعاب دہن، اگر میرا مصطفیٰ اگر ہانڈی میں ڈالے رب اس میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے، کسی چیز میں تھوک چلی جائے تو وہ چیز، بولو وہ چیز، لیکن میں نے کہا وہ تیری اور میری تھوک ہے، وہ تیری اور میری تھوک ہے۔ اب میں یہاں پر جملہ جو بعد میں ہے نا، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جی ہمیں یہ بتائیں میلاد منانا جائز ہے، جی میلاد منانا تو شرک و بدعت ہے، جی میلاد تو قرآن میں بھی نہیں لکھا، میلاد تو حدیث میں بھی نہیں لکھا۔ میں یہ دل کے کانوں سے لکھو، سنو، شریعت کی کوئی کتاب اٹھا کر دکھا دو، شریعت کی کوئی کتاب اٹھا کر دکھا دو کہ میرے نبی نے صحابہ کو کہا ہو صحابہ جب میں اپنا لعاب نیچے گراؤں تو ہاتھوں میں اٹھاؤ گے؟ کسی شریعت کی کتاب میں دکھا دو، کسی حدیث کی ضعیف سے ضعیف۔ اچھا آج کل نا ایک نیا ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے، اور مرزا محمد علی نے ایک بڑا نیا ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، بڑے جناب اس کے فالوور ہیں۔ اچھا وہ کوئی بات کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث ضعیف ہے، سارے بھی بندے کہیں گے جی یہ حدیث ضعیف ہوئے گی، اما ابا ضعیف ہو جاوے تو نہیں منو گے، ابا ضعیف ہو جائے گھر سے نکال دو، بابا تو بڈھا ہو گیا ہے، لگ رہا ہے گل چنگی نہیں لگی۔
اماں بوڑھی ہو جائے، ابا ضعیف ہو جائے، اماں ضعیف ہو جائے، ابے اماں کو کہا بابا تو ضعیف ہو گیا، تو فارغ ہے، اب تو بابا نہیں رہا، جی یہ تو حدیث ضعیف ہے۔ میں کہ ہے تو صحیح نا، ہے تو صحیح نا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، ضعیف حدیث اگر فضائل میں بھی ہو تو مانی جائے گی۔ اب آپ کو پتہ نہیں فضائل کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، فقہ کسے کہتے ہیں۔ ضعیف حدیث اگر فضائل میں بھی ہو، حدیث ضعیف بھی ہو، اگر فضیلت میں حدیث ہو نا، فضیلت میں چاہے کوئی بھی حدیث کو روایت کرنے والا ہو۔ چلو میں تھوڑا سا یہاں پر ایک بات عرض کر چلوں، میرے اور آپ کیا کہا، کہہ دو صلی اللہ ہو، پھر پڑھ دیں صلی اللہ ہو، پھر پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جب معراج سے واپس آئے، میرے آقا نے صحابہ کو بتایا کہ میں رات کے قلیل سے میں آیا گیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حضور نے کس کو بتایا؟ کافروں کو۔ کس کو بتایا؟ اور یہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے، ابو جہل کو جب میرے نبی نے بتایا کہ میں رات کے قلیل حصے میں لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام پھر مسجد اقصی پھر ساتوں آسمان پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین ادنی، ساتوں آسمان پھر سدرہ پھر کان قاب قوسین کی بلندیوں پر گیا، جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا، رب سے باتیں کی، واپس آیا، بستر بھی گرم تھا۔ میرے نبی نے کس کو بتایا؟ ابو جہل کو۔ بولیں کس کو بتا؟ بولیں کس کو بتا؟ جب ابو جہل نے سنا تو اس نے کہا کہ معاذاللہ آج محمد کا جھوٹ پکڑا گیا۔ عقل نہیں مانتے، عقل۔ آج بھی لوگ الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی لوگ الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، دل میں وٹ پڑ رہے ہیں، ہضم نہیں ہو رہا، یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حضور والا ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا کیونکہ جانے والا مصطفیٰ ہے، لے جانے والا خدا ہے۔ اب اس پر دلیلیں نہیں ہے کیونکہ وقت نہیں ہے، موضوع اور ہے، یہاں پر دلیلیں نہیں ہیں۔ ابو جہل کے دل میں آ گیا آج معاذ اللہ محمد کا جھوٹ پکڑا گیا، کیونکہ یہ کون مان سکتا ہے؟ بھاگتا ہوا ابو بکر کے پاس گیا۔ بھاگتا ہوا کس کے پاس گیا؟ بولے بولے کس کے پاس گیا؟ اور جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی بندہ یہ کہے میں لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام پھر مسجد اقصی پھر ساتوں آسمان پھر سدرہ پھر جنت الماوا پھر لا مکان کی سیر پھر واپس آیا، بستر بھی گرم تھا، دروازے کی کنڈی بھی ہڑ رہی تھی، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا۔ ابو بکر تو مانے گا؟ ابو بکر تو مانے گا؟ ابو بکر نے کہا میں نہیں مانتا۔ ابو بکر نے کیا کہا؟ یہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری توجہ، ہماتن گوش میری طرف، آپ کی آنکھیں، آپ کے دل، آپ کے کان میری طرف ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر تو مانے گا؟ جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر نے کہا میں نہیں مانوں گا۔ ابو جہل نے کہا کام بن گیا۔ ابو جہل نے کہا کام بن گیا۔ اب جملہ سنو، تیار ہو نا جملہ سننے کے لیے؟ ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر، پھر جس کو تو اپنا یار کہتا ہے، پھر جس کو تو اپنا یار کہتا وہ کہتا ہے اب خدا کی قسم بڑی داد کی طالب رہوں گا۔ وہ کہنے لگا، ابو جہل کہنے لگا ابو بکر وہ محمد کہتا ہے۔ اب جملہ سنو، ابو بکر نے کہا اگر وہ کہتا ہے تو یہ چھوٹی بات ہے۔ اگر وہ کہتا ہے یہ چھوٹی بات ہے، اگر اس سے بھی بڑی بات کرے تو ابو بکر ماننے کے لیے تیار ہے۔ ابو بکر ماننے کے لیے، ابو بکر ماننے کے لیے۔ میں نے کہا کہتے مولوی کہتا ہے حدیث کو جو بیان کرنے والا وہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا ابو جہل سے تو بڑا ضعیف کوئی نہیں ہے، ابو جہل کافر ہے، مصطفیٰ کا بڑے سے بڑا دشمن ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا ابو جہل تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کم میرے نبی کی جو تعریف کر رہا ہے۔
میرے محبوب کی جو تعریف کر رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حضور والا ہر بات شریعت سے نہیں دیکھی جاتی، کچھ کام محبت سے کیے جاتے ہیں، کچھ کام محبت سے کیا جاتے ہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا میں قرآن سے بھی دکھاؤں گا، میں حدیث سے بھی دکھاؤں گا، لیکن تیرے لیے اتنا جملہ کافی ہے۔ ہر چیز کے لیے شریعت کی ضرورت، ہر چیز کے لیے شریعت کی ضرورت، کچھ کاموں کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے موضوع کو کلوز کرنے کی کوشش کروں۔ آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں تم میلاد کیوں مناتے ہو، تم نبی کے جلسے کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جو میں نے پوری آج جمعے کی تقریر کی ہے اس کو میں کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ میں نے کہا حضور والا ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب تک میلاد نبی کا میلاد نہیں ہوا تھا۔ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کیسے کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں ولادت کو۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ بولے بولے میلاد کا معنی کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، میلاد مولود سے ہے، میلاد کہتے ہیں ولادت کو۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش کو، جمنے کو، برتھ ڈے کو کیا کہتے ہیں؟ بولے بولے میلاد کسے کہتے ہیں؟ برتھ ڈے کو، جمنے کو، پیدائش کو، ولادت کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں۔ اور سنا جب تک میرے نبی کا میلاد نہیں ہوا تھا، عورت کی عزت نہیں تھی، ماں کی عزت نہیں تھی، بہن کی عزت نہیں تھی، بیٹی کی عزت نہیں تھی، غلام کی عزت نہیں تھی، لونڈی کی عزت نہیں تھی، انسانیت کی عزت نہیں تھی۔ ارے کعبہ جو اللہ کے گھر، جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جس کو رب کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ کعبہ جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ نبی کے میلاد سے پہلے کتنے بت رکھے ہیں؟ 360 بت کعبے میں ہیں۔ وہ اللہ کا گھر جس میں اللہ کے سامنے جھکنا تھا، لوگ اللہ کو نہیں جھک رہے، لوگ بتوں کو جھک رہے ہیں۔ اب میں بات کو پھر کلوز کروں۔ حضور والا میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، جو کعبہ صنم خانہ تھا، جو کعبہ بت خانہ تھا، نبی کا میلاد ہوا۔ یہ حضور کے میلاد کی برکت سے ہے کہ میرے نبی نے بتوں سے پاک کیا۔ اگر نبی کا میلاد نہ ہوتا تو آج کعبے میں بت ہوتے۔ یہ میرے نبی کی میلاد کی برکت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بیت اللہ کو بتوں سے صاف کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، آج قیامت تک اگر بیت اللہ میں رب کو سجدہ ہو رہا ہے، یہ نبی کے میلاد کی برکت ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے مختصراً، حضور کے آنے سے پہلے بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اس پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن جب تیرے اور میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، جب حضور کا میلاد ہوتا ہے، تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں، 3 نہیں تو 2، 2 نہیں تو 1، میرے آقا نے فرمایا 3 بیٹیوں کی تربیت کرے، 3 بیٹیوں کی تربیت کرے، اچھی تربیت دے، اچھا ماحول، اچھی سیرت، اچھا کردار، پھر اس کی شادی بھی کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح بیٹھا ہوگا۔ حضور آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، آج اگر وہ بیٹی کھڑی ہو کر کہے، آج اگر کوئی بیٹی کھڑی ہو کر کہے جی مولوی صاحب یہ میلاد کیوں مناتے ہو، یہ میلاد منا شرک کو ملانا تو شرک کو بدعت ہے، میں اس بیٹی سے کہوں گا بیٹی آج اگر تیرا باپ تجھے سینے پہ لٹا کے کھلتا ہے، آج اگر تیرا باپ تیرے لیے کھلونے لے کر آتا ہے، آج اگر تیرے لیے تیرا باپ فروٹ لے کر آتا ہے، آج اگر تیرا باپ تیرے لیے اچھے کپڑے کرتا ہے، میں نے کہا بیٹی بتا تو صرف پیدا ہوتی تھی، تیرا باپ تجھے زندہ دفن کر دیتا تھا، آج تیرا باپ تجھے سینے سے بھی لگاتا ہے، تیرے لیے کپڑے بھی لے کر آتا ہے۔ میں نے کہا بیٹی بتا یہ عزت تجھے کہاں سے ملی ہے؟ میں نے کہا بیٹی سن، یہ ساری عزت ملی ہے حضور کے میلاد سے ملی ہے، یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے۔ میں نے پھر کہا آج اگر ایک ماں کھڑی ہو کر کہے مولوی صاحب یہ میلاد منانا شرک و بدعت ہے، میں اس ماں سے پوچھوں گا ارے ماں تو وہ تھی
جب تیرا خامد فوت ہوتا تھا تیرا بیٹا تجھے اٹھا کر مکے کی منڈی میں فروخت کرتا تھا، آج تیرا بیٹا تیرے قدم چومتا ہے، آئے ہے، آج تیرا بیٹا تیرے قدم چومتا ہے۔ میں نے کہا ماں بتا، یہ تو وہی بیٹا ہے جو تجھے لے کر فروخت کرتا تھا، آج تیرا بیٹا تیرے قدم چوم رہا ہے، تو بیمار ہو جاتی ہے، تیرے لیے دوائیاں لے کر آتا ہے، تو بیمار ہوتی ہے، کبھی مولوی صاحب سے، کبھی پیر صاحب سے، کبھی مولوی فلاں سے، یار دعا کرو میری ماں بیمار ہے۔ میں نے کہا بھلا مجھے بتا میری ماں، یہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعائیں کرا رہا ہے، تیرا بیٹے تیرے قدم چوم رہا ہے، پتہ ہے یہ کیوں چوم رہا ہے؟ میں نے کہا بتا یہ کیوں چوم رہا ہے؟ کہنی مولوی صاحب مجھے تو نہیں پتا، گھر میں لیٹیں کر تو۔ میں نے کہا یہ اللہ نے خود چراغا کیا تھا، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، حوالے موجود ہیں۔ میں نے کہا جناب لوگ کہتے ہیں یہ حوالے موجود ہیں، پھر لوگ مانتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا ان کا باپ تو دیکھ کے نہیں مانا، ان کے بڑے دیکھ کے نہیں مانے، نبی کو دیکھا ہے نہیں مانا، تو سن کے کیسے مانیں گے؟ اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ حضرت عثمان کی والدہ وہ کہتے ہیں جب نبی کا میلاد کا وقت قریب ہوا نا، اس وقت میں حضرت آمنہ کے گھر میں تھی۔ کہاں پہ تھی؟ حوالے کا میں ذمہ دار، جس کو بھی چاہیے حوالہ دکھانے کا میں ذمہ دار۔ یہ نہیں کہنا ضعیف ہے، میں کہ ابا بھی تیرا ضعیف ہے کاٹ دے۔ حضرت عثمان کی والدہ فرماتی ہیں جب نبی کی ولادت کا، جب نبی کا میلاد کا وقت قریب ہوا، میں حضرت آمنہ کے گھر میں تھی۔ میں کدھر تھی؟ کوئی گلیں یاد بھی کر لیا کرو، میں کدھر تھی؟ آپ فرماتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں، آسمان سے ستارے ٹوٹ کر، آسمان سے ستارے آمنہ کے آنگن میں آ رہے ہیں، حضرت آمنہ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب تو ان لائٹوں پہ اعتراض کرتا ہے، رب نے آسمان سے لائٹیں بھیجی ہیں، تو چائنا کی، میں اور آپ تو چائنا کی لائٹیں لگا کے خوش ہو کے بیٹھے ہیں۔ ہم نبی کے آنے پہ جگ چراغا کریں، خدا کی عزت کی قسم، جب تیرے اور میرے نبی کا میلاد ہوا، رب نے آسمان سے کمک میں بھیج کر اپنے محبوب کے گھر میں چراغا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم لنگر بانٹتے ہو، میں نے کہا یہ بھی ثابت ہے، لنگر تو بڑی پیل ہوتی، یہ تسی لنگر کیوں کہتے ہو؟ تسی لنگر کی کہتے ہو؟ میں نے کہا ہم اس کو کہتے ہیں لنگر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم جو بھی کھاتے ہیں نہ جانو مال دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھاندے ہیں خدا دے یار، اسی تے کھاندے ہاں خدا دے۔ لوگ کہتے تم لنگر بانٹتے ہو، میں نے کہا یہ بھی ثابت ہے۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا سن، تو بریانی بنائے گا، مٹن کی بنائے گا، جناب تو بیف کی بنائے گا، تو چکن کی بنائے گا، یہی کرے گا نا، اور ہم کیا کریں گے جناب؟ 8 10 15 کھانے بنا لیں گے۔ حضور کی جب میلاد ہوا، رب نے لنگر تقسیم کیا، بولو رب نے، اور لنگر کیا تقسیم ہوا؟ تو دیگیں بانٹتا ہے، رب پتر بن رہا ہے، تم دیگیں بانٹتے ہو۔ جب نبی کا میلاد ہوا اس پورے سال میں کتنے؟ پھر بولو، پورے سال میں مکے کے کسی گھر میں بیٹی نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ روتے تھے، اور میرے رب نے کہا تھا یہ تو محبوب کے آنے کا سال ہے، یہ رلانے نہیں آیا، یہ ہنسانے آیا ہے۔ اور نبی، اور یہ جملہ پھر تقریر کا آخری جملہ سنو، وقت زیادہ ہو گیا، تقریر کا آخری جملہ سنو۔ حضور والا رب یہ چاہتا تھا کہ جب میرے نبی کا میلاد ہو ہر گھر میں خوشی ہو، بس گل مک گئی، گل بولو گل اتھے مک گئی۔ یہ آخری جملہ سنو، پھر سنو، جس سال میرے نبی کا میلاد ہوا رب یہ چاہتا تھا ہر گھر میں، اور جب نبی کا میلاد ہوا نا پوری کائنات میں صرف ایک تھا جو روتا رہا،
ایک تھا جو روتا رہا، باقی سارے خوشیاں مناتے رہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ثابت ہوا نبی کے میلاد پر اگر جو خوشی منا رہا ہے وہ اپنے رب کی سنت کو ادا کر، اور جو کہہ رہے شرک ہے، بدعت ہے، نہیں منانا جناب، کتنے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کیوں مناتے ہو، یہ جلوس کیوں نکالتے ہو، یہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا سن حضور کے آنے کی خوشی کا درس ہمیں خدا نے دیا ہے، رب نے کہا نبی کا میلاد ہو، خوشی مناؤ، جشن مناؤ، چراغاں کرو، لنگر بانٹو، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ اور نبی کے آنے پر رونا یہ شیطان کا طریقہ ہے، نبی پہ آنے پہ خوشی منانا یہ اللہ اور اس کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم کے میلاد پاک کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 اعلان سن لے۔ پہلا اعلان انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو پرسوں اتوار آ رہا ہے، کل نہیں پرسوں جو اتوار آ رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طرح ہر سال آپ بڑی محبت سے حضور کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، انشاءاللہ اس اتوار کو فجر کی نماز کے بعد 6 بجے جلوس پاک یہاں سے شروع ہوگا مسجد چوک۔ ہم نے اس کا نام رکھا تھا میلاد چوک، دوستوں نے اس نو کا نام رکھا تھا میلاد چوک۔ میلاد چوک سے ہمارا جلوس شروع ہوگا اور آپ تمام دوستوں نے اس جلوس میں شرکت، بولے شرکت، اپنے نبی سے محبت کا ثبوت دینا ہے۔ جناب سیاسی جلسہ ہوتے گڈیاں پر تسی جناب کتنے مینار پاکستان تے جناب کتے جاندو، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ حضور کے میلاد کا جلسہ ہے، یہ حضور کی خوشی کا جشن۔ اچھا آپ لوگوں کے سیاسی پارٹی کے جلسے میں اس لیے جاتے ہیں نا کہ یار لیڈر خوش ہو جائے، لیڈر خوش کرنے جاتے ہیں نا، تو حضور کے جلوس پہ آئیں جائے تو مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، اور یار ہمیں اور کیا چاہیے، حضور راضی ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اتوار والے دن فجر کی نماز کے بعد جن جن راستوں سے یہ جلوس پاک گزرتا ہے انہی راستوں سے گزرے گا۔ آپ لوگوں نے بڑی محبت کا ثبوت دینا ہے، اس میں شرکت کرنی ہے۔ ایک یہ اعلان، دوسرا اعلان کہ اسی دن اتوار کو بعد نماز مغرب مسجد میں 11ویں شریف کی محفل ہوگی اور اس میں خطاب بھی ہوگا حضرت علامہ مولانا غلام رضا صدیقی صاحب کا، یہ دوسرا اعلان۔ تیسرا اعلان 12 ربیع الاول بعد نماز عشاء مسجد میں میلاد پاک کی محفل ہوگی، اور آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے 12 ربیع الاول کی رات کو جو میلاد کی محفل پاک ہوگی، اس محفل میں ایک ایسی ہستی تشریف لا رہی ہے، آپ کا تو پتہ نہیں، میں نے تو جب سے سنا ہے بس میرا دل مچل رہا ہے کہ 12 ربیع الاول ہے میں اس کی زیارت کروں، مکہ شریف سے۔ اور آ کون رہا ہے؟ جس بندے کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی ہے، جو بیت اللہ کے دروازے کو کھولتا ہے، اس کا بھتیجا الشیخ الحیثم الشیبہ، وہ آپ کی مجلس میں 12 ربیع الاول کو تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس مجلس میں اس شیخ کی زیارت بھی کرنی ہے، پتہ نہیں رب لے جائے یا نہ لے جائے، چلو کم از کم وہ چابی کو تو ہاتھ لگاتا ہوگا نا یار۔ اور یہ وہ عظیم خاندان ہے، اس کے خاندان کو چابی میرے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے دی تھی، اور میرے نبی نے فرمایا قیامت تک تم سے کوئی نہیں لے سکتا، اس خاندان کا چشم و چراغ۔ اور آج کل جس کے پاس چابی ہے اس کے نام ہے الشیخ عبد الرحمن الشیبہ، یہ اس کا بھتیجا ہے الحیثم الشیبہ۔ یہ 12 ربیع الاول کو اس مسجد میں تشریف لے آئیں گے، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ جو ہے اس محفل پاک میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اور 13 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء ہمارے حاجی محمد رفیق صاحب مرحوم تھے، ان کے گھر میں سالانہ محفل ہوتی ہے، اس میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے۔ تو ان تمام محافل میں آپ نے محبت کے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا